إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، بزرگی اور کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہے، جو اپنی ذات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات، اپنی خوبیوں کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہے۔ ہما قسم کی عبادات، قولی، فعلی، مالی، بدنی یا ایسی عبادت جو ان سب سے مرکب ہو، معمولی سے معمولی یا بڑی سے بڑی عبادت ہو، وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہے۔ خالق ارض و سما کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں کسی اور کو شامل کرنا، شریک کرنا، حصے دار بنانا، یہ اللہ رب العالمین کی بندگی میں اور اس کے اختیارات میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی شامل کرنا، یہ مالک ارض و سما کی شریعت کے مطابق، اللہ کی کتاب کلام قرآن مجید کے مطابق بہت بڑا گناہ ہے، ظلم ہے، جرم ہے، جس کے مرتکب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بغیر کسی لگی ربی رکھنے کے کھول کر کے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ایسا انسان، ایسی سوچ رکھنے والا، ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسا نظریہ رکھنے والا انسان پلید ہے، نجس ہے، اس کا یہ عقیدہ زندگی پر نجاست پر مبنی ہے۔ ایسے انسان کو
میرے عزت والے گھر بیت اللہ کے قریب نہ آنے دو، میں نے اس پر اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ بننے والا ہے۔ قیامت کے دن جب میرے سامنے لوگ پیش ہوں گے نامہ اعمال لے کر کے حساب و کتاب کے لیے، میں جس انسان پہ چاہوں گا اگرچہ اس کے گناہ زمین و آسمان کے درمیان کے خلاف کو پر کر دینے والے ہوں، بھر دینے والے ہوں، دنیا جہان کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں موجود ہے، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لیکن اس کے نامہ اعمال کے اندر میرے ساتھ غداری نہیں ہے، بے وفائی نہیں ہے، میرے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا، حصے دار بنانا، شرک کا ارتکاب کرنا، یہ جرم، یہ گناہ، یہ ظلم اگر اس کے نامہ اعمال میں نہ ہوا تو حدیث قدسی کے مطابق اللہ فرماتے ہیں اذا اتیتک بغرابها مغفرۃ، اے ابن آدم، اے انسان، میں چاہوں گا تو میرے وہ سارے گناہ معاف کر دوں، لیکن اگر یہ شرک والا مالک کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کو برابر کر دینے والا، اللہ کے حق میں کسی اور کو حصے دار بنانے والا، مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں اپنے حقیقی مالک کے در کو چھوڑ کر کے اس کی مخلوق کو پکارنے والا، اس اللہ کا دیا ہوا مال، دولت، نعمت، اس کی بندوں کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا، ایسا انسان میرے نزدیک رحمت کا مستحق نہیں ہے، میں اس کے گناہ معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے، غلطی کا اقرار کر لے، وفادار بن جائے، میرے معاملات میرے ساتھ خاص کر دے، میں اللہ، میں مالک، مجھ سے کون پوچھنے والا، مجھے کون روکنے والا، میرے فیصلوں پہ کون پابندی لگانے والا، میں اس کے وہ گناہ نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگ، میری ماں، میری بہن، اپنے عقیدہ کو، اپنے ایمان کو، اپنے کلمہ کو پہچان کر کے اختیار کر، جو اذان کا کلمہ آپ دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی رزق روزی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ جو اقرار آپ کرتے کرتے ہیں، جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں، اس پر قائم رہیے، اس پر عمل پیرا رہیے، اللہ کے ساتھ وفادار رہیے، اس اللہ سے ڈرتے رہیے، اس مالک سے محبت کیجیے، وہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ وہ فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجیے، خبر کر دیجیے، میں اللہ غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والا، مہربان ہوں، اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بڑا دردناک ہے، بڑا تکلیف دہ ہے۔ گناہ کر کے مایوس نہ ہو، واپسی کا راستہ لے، اپنے رب کو پہچان، دل میں احساس پیدا کر، اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی کو ذہن میں رہا، محشر کی گرمی کو محسوس کر،
اپنے اعمال پہ نظر ثانی کر، قیامت کے دن کی بے چینی کو محسوس کر، اور اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت کو یاد کر، اور پھر اپنے دل کے اندر تبدیلی لے آ، ایسا دل بنا جو مالک سے رابطہ کرنے والا، مالک سے رجوع کرنے والا، مالک کے سامنے جھکنے والا، مالک کے سامنے مائل ہونے والا، اس اللہ سے ڈرنے والا، اس کو پکارنے والا، اس کے سامنے بے بس ہو جانے والا، اس کے احکامات کے سامنے نرم ہو جانے والا، ایسا دل بنا، ایسا دل لے کر کے آ، میرا بندہ تو میرے سامنے قیامت کے دن آئے گا، وہ چاہتا ہے تجھے جنت مل جائے تو جنت ملے گی، اور اس انسان کو ملے گی جس کی دل کی کیفیت یہ ہوگی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ سورۃ قاف 26ویں پارے کے آخر میں خالق ارض و سما نے جنت میں جانے والے انسان کی کچھ خوبیوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کا مختصر مفہوم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ خالق ارض و سما فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، لوگوں جنت شریف کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی، نظر آ رہی ہوگی، جیسے جہنم کو محشر کے دن لایا جائے گا، زنجیروں میں جکڑی ہوئی، لگام میں ڈالی ہوئی، انسانوں کو جنت بھی نظر آ رہی ہے، جہنم بھی نظر آ رہی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو لایا جائے گا وَلَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، 70,000 لگامیں میں جکڑی ہوئی، رسے مارے ہوئے، زنجیر اس کو لگائے ہوئے ہیں، وہ چھڑانا چاہتی ہے، نکلنا چاہتی ہے، بھاگ کر کے مجرم لوگوں کو اپنے اندر لینا چاہتی ہے، رب کے نافرمان اللہ کے سامنے سرکشی کرنے والے، بغاوت کرنے والے، مرضی منمانی کرنے والوں کو اپنے اندر لینا چاہتی ہے، پر اپنے مالک نے فیصلہ نہیں کیا، فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے۔ مَا كُلِّ زِمَامٍ 70 أَلْفًا، نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں 70,000 لگاموں میں جہنم کو جکڑا ہوا ہے، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے چمٹے ہوئے ہیں، یجرونہا، اس جہنم کو آپ کی طرف کھینچ رہے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، اس کو قابو کر رہے ہیں، اور وہ آوازیں دے رہی ہے۔ سورۃ ملک پڑھ کر کے دیکھ، سورۃ فرقان پڑھ کر کے دیکھ، تکاد تمیز من الغیظ، اللہ فرماتے قریب ہے کہ غصے سے بڑھ جائے، غصے سے چچار رہی ہے، آوازیں دے رہی ہے، بے قابو ہو رہی ہے کہ مجرموں کو میرے اندر آنے دو نا، میرے پیٹ کے اندر ان کو دھکے دے کے میرے پیٹ کے اندر ان کو پہنچاؤ نا، جہنم کو زنجیروں میں جکڑ کر کے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اللہ فرماتے ہیں مجرموں کو زنجیروں میں باندھ کر کے قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، فیصلہ ہو گیا، اللہ فرمائیں گے لے جاؤ ان کو، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جہنمیوں کو دھکے دے دے کر کے فرشتے ہانک کر کے لے جا رہے ہیں، جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، دھکیلا جاتا ہے، ایسے جہنمیوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ جہنم کے پاس پہنچ گئے، سورۃ زمر میں 24ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، منظر بیان کرتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا،
جہنمیوں کو گروہ کی شکل میں جہنم کے پاس لے جایا گیا